صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت پاکیزہ زندگی ہمیں سکھائی ہے، جو زندگی شکر والی، نعمتوں کی قدر والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنے والی، اور اس زندگی سے ہمیں دنیا میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی بھی ہے۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں نعمتوں کی فراوانی اور کثرت آ جاتی ہے، عام طور پر ناقدری اور ناشکری کی طرف انسان کا مزاج بنتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، تنگیاں اور فقر، محتاجگی، کیونکہ ناشکری کا جو گناہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں جو نتیجہ نکل کر آتا ہے، جو شکل ہے، وہ شکل محتاجگی اور پریشانی کی شکل میں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری اگر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اس پکڑ کی جو شکل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں پریشان ہو، تنگ دست ہو، فقر ہو، محتاج ہو۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے رزق۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ رزق کی شکر گزاری اور ناشکری، اس عنوان پر مجھے کچھ بات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، چار باتیں یوں ذہن میں رکھ لیں کہ رزق کا احترام اور اس کی قدر مجھے کیوں کرنی ہے۔ آدمی کیوں کرے رزق کا احترام، پہلے یہ سمجھے، اور ہمیں کس طریقے سے رزق کی قدردانی سکھائی گئی ہے۔ دوسری چیز کہ آدمی کرے تو کس طریقے سے کرے، اور تیسری چیز ہے جب انسان اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اس پر اسے دنیا میں کیا برکتیں ملتی ہیں، اور ناشکری پر اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی شکلیں پریشانیوں کی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی آسانی فرمائے، کیونکہ یہ جو دور ہے رزق کی ایک اعتبار سے فراوانی بھی ہے اور ایک اعتبار سے تنگی بھی ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ ایک آدمی کماتا تھا، 10 لوگ جو ہے، ایسی برکت ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے 10 لوگ جو ہے ان کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اب ماشاءاللہ اکثر جو ہے مرد بھی کماتے ہیں، عورتیں بھی کماتی ہیں، ماشاءاللہ گھروں سے بھی کاروبار کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی زندگی کے اندر جائزہ لے تو تنگ دستی کی، پریشانی کی جو ہے کہ ان مسائل سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ جو ہے مال کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو میں صرف اس عنوان پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رزق جو ہے، یہ اس کا احترام، اس کی قدر کیوں کرو۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذہن بنایا ہے کہ رزق اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ ہمیں بار بار یہ ذہن بنا رہے۔ یہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے، ابھی کھانا شروع نہیں فرماتے، کھانے شروع کرنے سے پہلے ہی آپ جو ہے نا کئی دعائیں آپ پڑھ لیتے۔ اس میں ایک دعا ہے الحمدللہ الذی ھذا الطعام
وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. اتنا زبردست ایک ذہن بنایا جا رہا ہے، اے اللہ میں تیرا اس کھانے پر شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ جو کھانا تو نے میرے سامنے پیش کیا ہے، میری محنت میری طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، صرف اور صرف تیرا فضل ہے. اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص یہ اعتراف کر لے، یہ اگر ذہن میں رکھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، الحمدللہ الذی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ ذہن بنا رہے بھی، دیکھو جو کھانا ہے یہیں سے ذہن بن گئے، یہ اللہ کی طرف سے ایک شاہی تحفہ ہے، گفٹ ہے. چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ اگر وہ جو ہے مجھے اگر ایک کینڈی دے تو میں اس کو کس طریقے سے لیتا ہوں؟ ایک چھوٹا بچہ اگر کوئی دے، یا کوئی ایک عام آدمی کوئی چیز دے رہا ہے، آدمی کیسے لیتا ہے؟ لیکن اگر کوئی اس کمیونٹی کا، اس شہر کا یا اس علاقے کا بڑا آدمی کوئی اگر جو ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اپریشیشن ایوارڈ دے رہا ہے، کانگریس مین ہو یا کوئی کسی ملک کا صدر ہو، آپ کو بلا کر کوئی چیز دے رہا ہے، تو اس وقت آدمی کی جو باڈی لینگویج ہے، اس وقت آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں، فرق ہے نہیں ہے؟ آدمی جب کسی بڑے سے کوئی چیز لیتا ہے تو چھوٹا بن کر لیتا ہے. لینے میں تکبر نہیں ہوتا، استعمال میں تکبر نہیں ہوتا. وہ لیتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ بڑے کی طرف سے ایک میرے لیے ایک احسان ہے، ایک تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا یہ فلسفہ، یہ حکمت ہے کہ آپ امت کو یہ سکھا رہے ہیں، جب تم کوئی بھی نعمت خاص طور پر کھانے پینے کی جب تمہارے سامنے آئے، فوراً اس تصور سے لو کہ یہ بڑے کی طرف سے مل رہا ہے، بڑے کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ ایک شاہی عطیہ ہے، شاہی تحفہ ہے، ایک بڑا تمہیں دے رہا ہے. اب دیکھیے دیتے دیتے اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو کیا کریں گے؟ آئی ڈونٹ کیئر، سو کے بول کے چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑتے. سامنے والا کیا سمجھے گا؟ میں اس کو جو ہے منتخب کیا، سلیکٹ کیا اس انعام کے لیے، اور یہ جو ہے لیتے ہوئے گر جائے اس کے ہاتھ سے اور یہ جو ہے اگنور کر کے جا رہا ہے، تو کیا دوبارہ اس کو سلیکٹ کریں گے؟ یہ جتنے کھانے کے آداب ہیں، دیکھیے میں ایک بات پہلے عرض کروں کہ یہ چیزیں آج ہم اس کو ہلکی نہیں سمجھیں، اس کو جو ہے نا ہلکی نہیں سمجھیں. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری سنت ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. اس کو جو ہے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا. آپ کہیں گے کہ جمعہ کے بیان میں آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں بیان کر رہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب مانگے، یا اللہ مجھے دین کا فہم عطا فرما. جب دین کی سمجھ اللہ دیتے ہیں تو پھر یہ دین کی بڑی بات لگتی ہے. جب دین کی سمجھ میں آدمی پھر بھی کہ اس وقت تو کوئی اور بات کریں، کیا حالات چل رہے ہیں. بھئی ان حالات میں ایک بڑی حالت یہ ہے کہ آج جو ہے لوگ جو ہے نا پریشان ہیں سب چیزوں کے باوجود. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیا آدمی سوچے کہ وہ رزق کا احترام، اس کی ناقدری، اس کی کوئی شکل میری زندگی میں ہے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میں رزق کا احترام، اس کی قدر اس لیے میں کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نعمت کو لیتے تو اس تصور سے لیتے کہ یہ بڑا ہے، بڑے کی طرف سے مجھے دیا جا رہا ہے، اور لینے میں ملنے میں میری صلاحیت کا، میرے کمال کا کوئی ذرا برابر بھی دخل نہیں. یہ اللہ کا انعام، اس کا فضل، اس کا استحقاق ہے. اور اس اصول کو ذہن میں رکھ کے آپ وہ ساری حدیثیں پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے کس طرح بیٹھتے. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے بیٹھیں، لیکن آدمی یہ تصور کرے کہ کس طریقے سے آپ سب سے پہلی آپ تشہد میں نا، ایک نماز میں ہم کیسے اللہ کے سامنے عظمت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کھانے کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ایک زانو، ایک پیر اٹھا کر بیٹھتے. تیسرا طریقہ آپ جو ہے یعنی اکڑو بیٹھتے. آدمی کو سہولت ہے بیٹھ کے، اس طرح بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، چار زانو بھی کھا سکتے ہیں، اور آدمی جو ہے کسی اور طریقے، لیکن وہ تکبر کا طریقہ نہ ہو. میں ایک واقعہ یاد آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک بہت محی السنہ ایک لقب ہے ایک بزرگ کا، ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کی دعوت کی گئی ایک گھر پہ.
ظاہر سی بات ہے، ایک شیخ ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کا اکرام کرنا ہے، تو ان کے لیے جب گھر پہ بلایا گیا تو انہیں جو ہے ان کے لیے جو بیٹھک بنائی گئی، ماشاءاللہ وہ کارپیٹ کے اوپر جو ہے بیٹھک ڈالی گئی اور دسترخوان نیچے رکھا گیا تھا، دسترخوان بچھا کر جو ہے کھانا نیچے رکھ، جب آئے تو ظاہر سی بات ہے بیٹھے تھوڑا سا اوپر، کھانا نیچے تھا۔ ان کی نگاہ دیکھیں کتنی دور تک ہے، فوراً کہنے لگے بھائی دیکھو، کھانے کا رزق کا اکرام یہ ہے، بیٹھنے والے کی سطح کھانے کی سطح سے نیچے ہونی چاہیے، بیٹھنے والے کی جو سطح ہے، پوزیشن ہے، وہ کھانے سے نیچے ہونی چاہیے تاکہ اس کا اکرام، اس کا کھانے کی قدر ہو۔ آدمی جب یہ اصول ذہن میں رکھ لے کہ یہ اللہ کا انعام، شاہی تحفہ ہے، تو پھر یہ سب آپ کیسے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ دھوتے، مستقل بخاری شریف کے اندر ایک عنوان ہے، برکت الطعام الوضوء قبلہ وبعدہ، کھانے کی برکت ہاتھ دھونے میں ہے۔ ہاتھ دھونا انگلیاں دھونا نہیں ہے، یعنی انگلیاں دھونا وہ کھانے کی برکت نہیں آتی۔ ایک آدمی انگلیاں دھو رہا ہے، مجھے صرف 3 انگلیوں سے کہنا، تینوں نہیں، ہاتھ دھونا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونا سکھائے اور فرمایا برکت الطعام۔ اگر تم دیکھیں، کھانا جو ہے رزق ہے، رزق اللہ کی طرف سے صحت کا، رحمت کا، برکت کا سبب بن کر آتا ہے۔ اگر تمہیں وہ چاہیے تو تمہیں لینے کا یہ طریقہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے کیسے لے، اس حدیث میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ ایک آدمی اگر اہتمام سے اگر دھونے کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس سنت پر اللہ اس کی زندگی سے فقر کو، محتاجگی کو اللہ دور کر دیتے، قرض کو اللہ دور کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بیٹھے نیچے، اور اگر کوئی گر جائے، ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر گفٹ دیتے دیتے گر گیا، آدمی فوراً اٹھا لے گا، سوری معاف کرنا، گر گیا، گر کے لقمہ اگر گر جاتا، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیس جو ہے وہ نیچے پڑ گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سب سے پہلے آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا آپ نے استعمال فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو، کھانے کا اکرام کرو۔ روٹی سے مطلب کھانے پینے کی چیزیں جتنی انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں اس کی قدر کرو، اس کا اکرام کرو۔ پھر آپ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گھر سے، کسی قوم سے وہ یہ نعمت ہٹا لیتے ہیں، پھر بہت مشکل سے وہ نعمت اس گھر آتی ہے۔ کیسے گھر سے نکلتی؟ جس کو میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنا دیا بھوک کا لباس، لباس الجوع۔ آدمی کئی قسم کے لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی دعائیں اگر ہم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، اے اللہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں، میری حفاظت کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بئس الضجیع، بدترین ساتھی ہے وہ، اگر لگ جائے نا تو بس آدمی کا دین بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الذنوب التی تمنع رزقک، یا اللہ میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کی نحوست سے تمنع رزقک، آپ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے اس کو روک لیا جاتا ہے۔ وہ ہیں کچھ گناہ، وہ کون سے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ رزق کی ناقدری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا نوش فرماتے، کبھی آپ اپنی دیکھیے نا انگلیاں، چمچ سے کھانا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ انگلیوں میں اگر کھا رہے ہیں، انگلیوں پہ کوئی چیز کھانے کی لگ گئی، اس کو صاف کرنے کا نفاست والا، نزاکت والا آپ نے طریقہ سکھایا۔ ظاہر سی بات، ایک آدمی، 2 آدمی بیٹھ کے کھا رہے ہوں، ایک سامنے آدمی کیسے کھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پہ کھانا لگتا، آپ انگلی کو اس طریقے سے آپ اس کھانے کے لگے ہوئے کھانے کو صاف کر دیں۔ ایک مرتبہ آپ کھانا نوش فرما رہے، انگلی پہ کھانا لگا ہوا ہے،
بلی آئی، آپ نے اس بلی کے سامنے اپنی انگلی کو کر دیا، اس بلی نے اس انگلی کو صاف کیا۔ یہ چیز ہمیں سکھائی جا رہی بھی اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز بچ جائے، تو ہم جو ہے نا کیا ہے، ہم جو ہے کسی اور کے لیے اس کا استعمال نہ لیں۔ اللہ کے رزق ایک واقعہ ہے بڑا بہترین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنے والد صاحب کا۔ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب پاکستان کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے گھر بیٹھا تھا کھانے پہ، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، ظاہر سی بات ہے استاد کے گھر میں ہیں تو انہوں نے خدمت کے لیے کیا کیا، دسترخوان سمیٹنے لگے۔ تو کہا رک جاؤ، آتا ہے آپ کو دسترخوان سمیٹنا، دسترخوان اٹھانا آپ کو آتا ہے؟ مفتی صاحب سوچنے لگے کہ یہ کون سا فن ہے کہ جو یہ بھی سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بیان کرنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، فلاں چیز آتی ہے، فلاں چیز وہ سمجھ میں آتا ہے، یہ چیز بھی کوئی سیکھنے کی ہے، یہ کون سا فن ہے؟ کہا خاموش ہو گئے، کہا استاد ہیں خاموش ہو گئے، میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، یہ صرف یہ یہاں پریکٹیکل تو نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں، سنیں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہمارے اندر، ہم اپنے گھروں کے اندر جو کھانے کو ضائع کرتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے شاپنگ کے لیے گئے، لے رہے ہیں، استعمال نہیں ہوتے، ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا، پھینک دیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھیں، دودھ ایکسپائر ہو گیا، کیا پھینک سکتے؟ نہیں پھینک سکتے۔ ہاں بھائی، آپ کو اگر وہ نقصان دہ ہے تو پھینک، لیکن ہم لیے کیوں؟ ایک سوال ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ میرے گھر میں کتنے افراد ہیں اور ان افراد کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کیوں نہیں اس کی ترتیب بنائے؟ فروٹس ہم نے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب کسی چیز کی فراوانی آتی ہے تو اس طرف توجہ نہیں جاتی، جب اس طرف توجہ نہیں جاتی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن اللہ پلٹتے ہیں، حالات کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی، یاد رکھیں، حالات کے پلٹنے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے، مقام خوف ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہلکی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، میاں بیوی دونوں بیٹھے، حالات کیسے پلٹتے ہیں سمجھا رہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک واقعہ انہوں نے سنایا، میاں بیوی بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اتنے میں دروازے پر ایک فقیر محتاج، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، آواز لگائی۔ شوہر نے کہا یہ جو کھانا بنا ہے دے دو، تو بیوی نے کہا نہیں ایک کام کریں گے، کچھ پیسے دے دیں۔ کہا نہیں یہ پورا دے دو، ہم بعد میں بنا کے کھا لیں۔ ٹھیک ہے، بیوی نے مان لیا، وہ کھانا لے کر گئی، دروازے پر جب گئی فقیر کو دیکھا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، کھانا گر گیا اور فقیر بھاگ گیا، فقیر بھاگ گیا، کھانا گر گیا، وہ گر گئی زمین پر۔ شوہر آ کے اس کو جگہ ہوش میں لاتا ہے، پانی وانی ڈال کر۔ جیسے ہی ہوش میں آئی تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا بات اصل میں یہ ہے، وہ جو فقیر تھا جو دروازے پہ آیا تھا، میں اس کے نکاح میں پہلے تھی، میں نے اس کو دیکھا فقر کی حالت میں، تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اچھا کیا بات کیا ہوئی؟ اب بات تفصیل سے سمجھا رہی ہے۔ بڑے مالدار، بڑے خوشحال، بڑے اچھی نعمتوں میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک فقیر ہمارے دروازے پہ آیا، اس نے سوال کیا، میرے شوہر کو غصہ آیا اور اس نے جا کے تھپڑ لگا دی۔ تھپڑ جو ہے بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا غضب، کہتے نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تھپڑ مارنا بھی ضروری نہیں۔ بعض مرتبہ غصے کی آنکھ، ناگواری کی آنکھ، یعلم خائنۃ الاعین، وہ دیکھ رہا ہے کس کی آنکھ کس پر کیسی ہے۔ تکبر کی آنکھ، آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے فیصلے ہو گئے، بڑے بڑے ملینروں کے فیصلے ہو گئے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں نا محاورہ ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کہا کہ بس وہ اللہ کو وعدہ پسند نہیں آئی، حالات بدلنے لگے، سب کچھ ایک ایک کر کے نکلتا رہا، یہاں تک کہ کچھ نہیں رہا، اس نے مجھے بھی طلاق دے دی، اور میں نے اپنی عدت گزارنے کے بعد تم سے نکاح کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جانتے ہو وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر میں تھا، وہ فقیر میں تھا، اس دروازے پہ آیا تھا،
اللہ کو ایک ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے نظام کیسے، یقلب اللہ اللیل والنہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنی دعائیں آپ نے سکھائیں، یا اللہ اچھی حالت کے بعد سے بری حالت سے بچا لے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اس لیے اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ پیو خوب، اللہ کی نعمت حلال ہے، کھاؤ پیو، لیکن ایک کام کرنا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، شکر کرو۔ کہتے ہیں نا کہ جب درخت پر پھل لگ جاتے ہیں جھک جاتا ہے وہ درخت کی ٹہنی جھک جاتی ہے۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اتنی نعمتیں میں نے اس بندے کو دی ہیں، اس کے اندر شکر گزاری ہو، اس کے اندر قدردانی ہو۔ خاص طور پہ اس وقت جو رزق کے معاملے میں جو ناقدری ناشکری کی شکل ہے، آپ سوچیں، ایسا نہیں ہم دیکھیں کہ کتنے فروٹس ہمارے جو ہے ضائع ہو رہے ہیں، کتنی بسکیٹس ہم جو ہے نا ایکسپائر ڈیٹ ہو کر جو ہے ہم پھینک رہے ہیں، کتنی چیزیں ہم ضائع کرتے، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں میری کیا غلطی، کیا میں سوچ سمجھے بغیر لے رہا ہوں؟ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایسا نظام نہیں ہے، کتنے لوگ کھانے کے معاملے میں پینے کے معاملے میں پریشان ہیں۔ جب جس کسی کو اللہ معاش کی نعمت اللہ دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بس میں تمہیں شکر گزاری دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر۔ اس شکر گزاری کی سب سے بڑی عملی شکل یہ اللہ کی طرف سے یہ شاہی انعام اور تحفہ ہے، یہ محض اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی قدر کروں، اس کو پھینکوں نہیں، اس کو ضائع نہ کروں۔ آدمی لرز جائے، کانپ جائے کہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیسے ہمارے یعنی اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں جب یہ بات کھلتی ہے، اس لیے میں نے جو شروع میں عرض کیا، یہ باتیں جو ہے ہلکی نہیں ہیں، یہ باتیں ہماری تہذیب ہیں، ہمارا کلچر ہیں، ہماری معاشرت ہیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز آئے، زندہ ہوں دوبارہ، ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیزوں کو لائیں کہ بچے کھانے کی قدر کریں۔ پانی پھینک دیے، دودھ استعمال کیا ضائع کر دیا، کیوں بھائی دودھ تو ہے ہمارے پاس۔ ایک صاحب بیمار ہو گئے، دودھ پیش کیا گیا، تھوڑا سا پیا، بیمار تھے، سو گئے، رات میں آنکھ کھلی، اب دودھ وہاں غائب تھا، سرہانے نہیں تھا، بلا کے پوچھا کہاں ہے، پھینک دیا۔ کہتے کہ پھینک دیا، کیسے پھینک دیا؟ اللہ کی نعمت کو کیسے خود استعمال کر لیتے یا کسی جانور کو دے دیتے؟ پھر اس موقع پر ایک بہترین اصول بتایا۔ اصول کیا ہے؟ دیکھو، جس چیز سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، جس چیز سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے چھوٹے سے حصے کی بھی قدر واجب ہے۔ ایک گلاس پانی سے میری پیاس بجھتی ہے، ایک گھونٹ پانی کی بھی قدر ہو۔ ایک پلیٹ برتن کھانے سے میری بھوک مٹتی ہے، تو میرے لیے ایک لقمے کی بھی جو ہے قدر واجب ہے۔ یہ قدر سے جو ہے نا برکتیں زندگی میں آتی ہیں، زندگیوں میں رحمتیں آتی ہیں، وہی رزق اللہ کی طرف سے برکتیں لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ پاکیزہ معاشرت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں، سب سے دین آسان ہے، لیکن دین میں مختلف شعبے ہیں۔ سب سے بھاری جو شعبہ ہے نا، بھاری، مشکل تو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ دین اگر مشکل ہوتا تو دین اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہی نہیں، لیکن سب سے بھاری جو شعبہ ہے انسان کے نفس پر، نماز پڑھنا آسان ہے، عمرے پہ جانا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے۔ سب سے بھاری انسان پر جو دین کا شعبہ، اس کے نفس پر جو بوجھ پڑتا ہے، وہ معاشرت کا دین ہے۔ معاشرت کا دین مطلب گھریلو دین، گھر کا دین، جو میری زندگی میں رہن سہن کا دین۔ اور یہ معاشرت کا دین اتنا بابرکت اور اتنا پرکشش ہے، یہی دین غیر قوموں کے دلوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہماری نماز، ہمارے روزے سے وہ اثر نہیں پڑتا، ہمارا جو کلچر، ہماری جو تہذیب، ہمارا جو رہن سہن۔ اس لیے معاشرت تو آخر چیز ہے، اس میں کشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیا حسین، کیا خوبصورت، ادب و ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ آپ کیسے اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ گر جائے بڑے بڑے صحابہ جو ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران کے دربار میں بیٹھے ہیں،
ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر لقمہ گر گیا، اٹھا رہے ہیں، کسی نے کہا کیا کر رہے ہو، ان لوگ کیا کہیں گے تمہیں، ہم نے کہا کیا کہیں گے۔ آج ایک فیشن بن گیا زیادہ لینا بچا کر پھینکنا، زیادہ لینا بچا کر پھینکنا، غلط یعنی مطلب آدمی اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا بلکہ اس کو ایک فیشن سمجھتا ہے۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، جتنی ضرورت اتنا لیں، صاف کریں، بچ جائے استعمال کریں، کسی اور کے لیے استعمال کرنے کا ذریعہ بنائیں، ضائع نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمہ وان دقت، ایک ایک نعمت کی قدر کرتے تھے، وان دقت کے معنی ہے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایک انعام کے طور پہ ملی ہے، عطیے کے طور پہ ملی ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب انسان یہ چیز سوچتا ہے پھر یہ چیز اپنے گھر کے ماحول میں لے کر آتا ہے۔ ہمارے بڑوں میں یہ چیز ہو، بچے بھی یہ سیکھیں گے، اور یہ چیزیں بچوں میں منتقل کرنا گویا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی زندگیوں میں خوشحالیوں کو لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔